معاہدہ آپ سے؟ یہ معاہدے کی بات نہیں، آپ بات کو مکمل سنیں گے۔ اور بھائی آپ اس اہلیت نہیں رکھتے، آپ ایک شیوا ہے، آپ شروع سے اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح شوق ہے کال کاٹنے کا تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے پاس ادھر آ جاتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کے پاس جب ہمارے پاس ثابت ہو چکا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ہمیں جگہ بتائیں کس جگہ پہ رہتے ہیں، ہم ادھر آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے اور بھائی دیکھو میرے بھائی، ہم آپ سے اس لیے گفتگو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا علم ناقص ہے، آپ کی تحقیق ناقص ہے، اور آپ ایک بیمانہ میں آدمی ہیں، کوٹ صحیح نہیں کرتے کتب سے، حسن اللہ یاری صاحب علم آپ نے میری آپ ناقص نقل کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک جاہل آدمی جس نے پگڑی لگا دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، اس کو بھی 2-3 گھنٹے ہم ٹائم دے دیں، یہ تو ہمارے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم آپ کو ٹائم دیں گے، 10 منٹ ٹائم دیں گے، جو مرضی کہنا ہے کہہ دو، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے، کیونکہ آپ جو دلائل لا رہے ہیں آپ کی تحقیق، آپ اپنی تحقیق کامل کریں بھائی صاحب، جواب نہیں دیں گے، کال ختم کریں گے۔ آپ کی جیل سے بھاگ رہے ہیں بھائی، ادھر میں نے وسیم صاحب کو وقت دیا، آپ بھاگ رہے ہیں نا، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ بات مکمل سنیں، تم جو مرضی کہہ دینا بھائی، تم جو مرضی کہہ دینا کہ میں بھاگ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، جب حسن اللہ یاری صاحب میری آپ بات سنیں، تفسیر قمی کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فَإِنَّ أَنْتِ أَخْبَرْتُ بِهِ فَعَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ أَجْمَعِينَ، کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس آیہ کریمہ کے تحت تفسیر قمی کے صفحہ نمبر 376 پہ لکھا ہے کہ جس دن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی ان کے گھر، اس وقت وہاں حضرت ماریہ قبطیہ بھی موجود تھی، تو اتفاقاً سیدہ حفصہ کسی کام سے باہر گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبطیہ سے صحبت فرمائی، تو جب سیدہ حفصہ کو اس بات کا علم، ناراضگی فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے گھر میں اور پھر میری باری میں ماریہ قبطیہ سے صحبت کیوں فرمائی؟ تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ حفصہ کو راضی کرنے کے لیے یہ فرمایا، ایک تو میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے نفس پر حرام کیا، اور دوسرا میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اس راز کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سیدہ حفصہ نے عرض کی ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام راز کی بات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوک، میرے بعد بے شک خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور پھر ان کے بعد تیرے والد بزرگوار اس منصب پر فائز ہوں گے۔ آپ کی اپنی تفسیر قمی کے صفحہ نمبر 376 پورا پڑھو، آخر تک پڑھو، آخر تک روایت پڑھو، روایت آخر تک پڑھو، روایت آخر تک پڑھو، روایت آخر تک پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام ناقص کیوں پڑھتے ہو؟ خلیفہ نہیں بنایا، تو اب میں خلافت صدیق اکبر کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اپنا فرمان آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مناقب علامہ ابن شہر اشوب آپ کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت علی کا یہ فرمان نقل ہے کہ حضرت علی نے فرمایا بھائی تفسیر قمی والی روایت آخر تک پڑھو، اللہ کی لعنت، تفسیر قمی والی روایت آخر تک پڑھو۔ کر رہے ہیں آپ کس طرح جناب علی المرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں؟ اسی طرح مسلم شریف کی کتاب فضائل الصحابہ کے حدیث نمبر 6057 میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دوران مجھے ہدایت کی کہ اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلواؤ تاکہ میں انہیں کوئی تحریر لکھ کر دوں، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی اور شخص خلافت کا آرزو مند ہو سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ تعالی اور اہل ایمان صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے طور پر قبول کریں گے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی علالت کے باوجود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مصطفیٰ کے لیے خلیفہ مقرر اپنی ظاہری زندگی میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2084، ایک عورت آئی اور اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق کلام کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ آئے، دوسری مرتبہ آئے، تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں اگر میں آپ کی بارگاہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ تم اگر مجھے نہ پاؤ تو جناب اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بلا فصل مقرر فرمایا تھا۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث نمبر 780 میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا
تو انصار نے کہا ہم میں سے ایک صاحب کو امام ہونا چاہیے اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے دریافت کیا تم نہیں جانتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ بھائی یہ علیہ باتیں وسلم دیکھیں نے جناب بھائی صدیق یہ اکبر رضی باتیں اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا تھا. تم میں سے کون شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدم ہونے پر راضی ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدم ہو. اسی طرح میرے پاس یہ کتاب اپنی اہل سنت کی سوائی کے محرکہ موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہے محرکہ نہیں ہے، محرکہ ہے. محرکہ نہیں، محرکہ ہے بھائی. نے کہا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا خود فرما رہے ہیں کیوں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے. ایک منٹ بھائی آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو سب کا؟ ہر دلیل سے پہلے اس کے کتاب کا نام لیتے ہیں، اس کی صحت ثابت کرتے ہیں. زبیر نے یہ کہہ دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں ہی آپ کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا. تو جس ہستی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری زندگی میں خود نماز پڑھانے کا حکم دے دے وہ شخص کیسے مسلمان نہیں ہو سکتا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کافر کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ تم مصلی رسول پر کھڑے ہو کر امامت کرواؤ؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافر کو کہہ رہے ہیں کہ تم مصلی رسول کی امامت کرواؤ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی ہے؟ جیسا کہ اسی کتاب میں سوائق المحرکہ میں ہے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ بات حضرت ابوبکر حضرت عمر سے فرما رہے ہیں. تو آگے سے حضرت عمر نے کیا کہا کہ میری قوت آپ کی فضیلت کی معین و مددگار ہے. پھر آپ نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی. اسی طرح اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو لوگوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں میں سے حضور کو کون زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ. میں نے کہا مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا اس کا باپ. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حسن اللہ یاری صاحب کون ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جس ہستی کو حضور اپنا محبوب بندہ سمجھے، اپنا محبوب ساتھی سمجھے، وہ ہستی کیسے حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل نہیں ہو سکتی؟ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جنت کی طرف جھانکے گا تو اس کا چہرہ جنتیوں کو اس طرح روشن کر دے گا جیسے چاند اہل دنیا کو روشن کر دیتا ہے. اور ابو بکر و عمر ان لوگوں میں سے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کو بھی بیان کر رہے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ بھی ایک کتاب سے آپ کو میں احادیث دکھا رہا ہوں جبکہ اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی مرویات علی المرتضیٰ شرع خدا میں حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان بھی کیا ہے اور اپنے سے افضل بھی کہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مصطفیٰ میں سب سے افضل بعد الانبیاء بالتحقیق کہا ہے. اب اسی کتاب کی حدیث نمبر میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر کو جب حضور نے دیکھا تو فرمایا یہ دونوں سماع اور بصر کے مقام پر ہیں. یعنی جس طرح اللہ نے انبیاء کو سماعت اور بصارت کی طاقت عطا فرمائی ہے اسی طرح اللہ جل وعلا نے ابو بکر و عمر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاس شرف صحابیت حاصل کرنے کی وجہ سے ان دونوں ہستیوں کو بھی سماعت و بصارت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے 4 وزراء سے میری تائید فرمائی. 2 وزیر آسمان میں ہیں یعنی جبریل اور میکائیل اور 2 وزیر اہل زمین میں ہیں یعنی ابو بکر و عمر. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود زمین میں اپنے وزراء کا ذکر کر رہے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں یا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو نہیں مانتے تو اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ محبوب بغیر وحی الہی کے بولتا ہی نہیں. تو گویا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو حضور نے اقرار کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اوکے بھائی 10 منٹ ہو گئے آپ کے کامل 10 منٹ ہو گئے آپ کے ختم آپ کی بات اپنی طرف سے نہیں اوکے بھائی بلکہ اللہ کے حکم سے عطا کی ہے. اوکے سن لو بھائی سن لو تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں بھی توہین لازم آئے گی کہ اللہ نے محبوب کو غلط بات بتا دی ہے معاذ اللہ.
اوکے بھائی سن لو بھائی صاحب، سن لو بھائی سن لو آپ کا کام ہے. اور بھائی 10 منٹ میں نے کہا تھا نا آپ کو دوں گا، میں نے آپ کو کہا تھا 10 منٹ دوں گا، میں نے 10 منٹ آپ کو دے دیے، 10 منٹ میں نے آپ کو دے دیا بھائی، آپ کی باتیں سن لی ہیں. اور آپ کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ اپنے شہر میں ادھر ہی جہاں آپ رہتے ہیں، ہمارا کوئی ناظر دیکھنے والا کوئی بچہ ہو، اس سے آپ مناظر کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی. جب آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب خصم کے لیے دلیل لاتے ہیں تو وہ پہلے اس دلیل کا کتاب مصدر ذکر کرتے ہیں، فلان کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کی صحت کی یہ دلیل ہے، اور پھر اس کا ہمارے بحث سے یہ ربط ہے، اس طرح میرے پوائنٹ کو ثابت کر دیتا ہے. آپ کا تو یہ کام تو نہیں ہے نا. آپ نے کتاب کتب شیعہ سے مثلا وہ تفسیر قمی سے پڑھی ہے کہ رسول اللہ لما تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم، وہ حدیث میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا کہ پوری طرح پڑھو، تم نے پوری طرح نہیں پڑھی. ان سب حدیث کا ہم بار بار جواب دے چکے ہیں. یہ نص علی الخلافہ نہیں ہے. اگر یہ نص علی الخلافہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے سامنے کہہ دیں کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے، اس کی طاعت کرو، یہ نص علی الخلافہ ہوتا ہے. اگر کسی اپنی عورت کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں اور تم کسی کو بتانا نہیں، اگر کسی کو بتاؤ گے تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے، تو معلوم ہے کہ یہ نص علی الخلافہ نہیں ہے، یہ وصیت نہیں ہے کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ ایک اخبار عن المغیبات ہے، آئندہ سے اخبار دینا ہے، خبر دینا ہے. اور اس میں وہ آگے تو آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ پھر ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے تھے تو حفصہ کو قسم نہیں دیتے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم کسی کو نہیں بتانا، اگر تم نے بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ جا کر خود منبر پہ چڑھتے اور کہتے کہ ابو بکر میرا جانشین ہے. آپ نے کوئی ایسی، جب میں آپ کے اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے اعلام دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، یہ صواعق المحرقہ، جس کتاب کا نام آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، جز نمبر 1، یہ چھاپ دار الوطن ہے، صفحہ سن 1997 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے، یہ وقال جمہور اہل السنہ والمعتزلہ والخوارج لم ينص على احد. جمہور اہل السنہ، معتزلہ اور خوارج نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کسی کی خلافت پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نص کسی بات پہ نہیں ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ شرح مسلم قاضی عیاض یحسبی کیا جزء 6، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ عمر نے کہا تھا اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. بلے وفیہ حجت بینہ، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں، اس روایت میں حجت واضحہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلافت ابی بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ان کا. وہ مذہب اہل السنت والجماعہ، بلے اہل سنت، یہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب صحیح مسلم بشرح النووی، یہاں پر بھی وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اگر عمر نے کہا تھا مرتے وقت اگر میں کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نہیں بنایا. وفي هذا الحديث دلیل، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ينص على خلیفہ، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اچھا، وهو اجماع اہل السنت وغیرہم، اور یہ اہل سنت اور غیر معتزلہ وغیرہ ان سب کا اجماع، ٹھیک ہے، اشاعرہ ماتریدیہ سب کا اجماع. یہ کتاب المفہم لما اشکل من تخلیص کتاب مسلم، تالیف ابو العباس القرطبی، جزء 6، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. وما ذكرناه من عدم النص على واحد بعينه هو مذهب جمهور اهل السنه من السلف والخلف، لا على ابي بکر ولا على غیره. ہم نے کہا ہے کہ کسی کا نص، کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے، یہ جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اب یہ آپ کا اجماع ہے، آپ کے اعلام نے اس بات پہ اعتراف کیا ہے، اور وہ خلیفہ بن گیا، خلیفہ بن گیا. اسی کو کہتے ہیں بدعت، اسی کو کہتے ہیں بدعت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، یہی دلیل ہے عدم اسلام کی، ٹھیک ہے نا. آپ جتنا جان ماریں اس کی خلافت کو آپ نص سے ثابت نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ اس کو نماز کا بولا، کہ اس کو نماز پڑھانے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم نماز پڑھو. اس کی نماز کو، اس کو اصل میں نماز سے ہٹایا گیا تھا. یہ کتاب ہے سنن ابی داود، المکتبہ العصریہ، باب امامت البر والفاجر، بر و فاجر کی امامت صحیح ہے. الصلاة المکتوبۃ واجبۃ خلف کل مسلم برا کان او فاجرا وان عمل الکبائر، نماز واجب کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ فاجر آدمی ہے اور کبائر بھی انجام دیتا ہو، یعنی وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو، جو